اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہم اقبال، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماہر اقبال جناب ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ بڑی وعلیکم نوازش سے السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم ادنا سے طالب علم ہیں، آپ تعریفیں کر دیتے ہیں ہماری۔ سر ہمیں اور کوئی ملتا ہی نہیں ہے جس کی ہم تعریف کریں۔ اچھا، بڑی نوازش آپ کی، بہت بہت شکریہ۔ تو طلوع اسلام جی، علامہ اقبال کی طویل نظموں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس نظم کا چھٹا اور 7واں بند، کوشش کریں کہ دونوں بند پڑھے جا سکے۔ تو آج کا جو بند ہے اس میں زیادہ تر ترک قوم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس وقت ترکوں کا کیا کردار تھا، سلطنت عثمانیہ کا تقریباً جو ہے وہ آخری دور تھا۔ جی، تو علامہ فرماتے ہیں، چھٹے بند کا آغاز جو ہے وہ یوں ہے: عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے۔ عقابی شان، عقاب بلند پروازی کا علامت ہے۔ جی، بہت ساری خوبیاں، علامہ کا پسندیدہ ایک یہ پرندہ ہے، بلند پرواز ہے، تیز نگاہ ہے، شکار اپنا کرتا ہے، گھونسلہ نہیں بناتا۔ علامہ نے اپنی نوجوان نسل کو بھی اپنے شاہین کہا ہے۔ شاہین اور عقاب جو ہے وہ ایک ہم ہی مانی ایک ہی شے۔ مترادف ہیں آپس میں۔ تو عقابی شان سے جھپٹے، یہ ترک افواج کی طرف اشارہ ہے علامہ کا، کیونکہ اس وقت جو ہے یونان اور ترکیہ، ان کی جنگ جو تھی وہ جاری تھی۔ جی، تو علامہ فرماتے ہیں کہ جب ترک سپاہی جو ہیں وہ اس طرح جھپٹے جس طرح کے عقاب جھپٹتا ہے، ان کی شان جو تھی عقابی شان تھی، جو بے بالوں پر نکلے تھے، جو بے بالوں پر نکلے۔ بظاہر ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ بال جو ہے فارسی زبان میں ہم پنکھ کو کہتے ہیں، جن کی مدد سے جو ہے ایک پرندہ پرواز کرتا ہے۔ تو پر بھی وہی معنی ہوئے؟ ایسا ہے کہ آپ اگر انگریزی میں اس لفظ پر کے جو ہے معنی جائیں تو آپ کو انگریزی میں 2 الفاظ ملتے ہیں۔ ایک لفظ ملتا ہے فیدر، ایک ملتا ہے ونگ۔ اردو میں دونوں کا معنی پر ہی لیتے ہیں ہم، لیکن جو فیدر ہیں یہ وہ ہیں جو اس کے جسم کے اوپر جو ہیں اس کی جو ہے وہ ایک چادر ہوتی ہے۔ اس میں سے بھی اگر ایک نکال لیا جائے تو وہ غالباً نہیں، بال جو ہے یہ وہ ہے جو کہ جن کے ہلانے کی مدد سے وہ پرواز کرتا ہے۔ جس کے لیکن اس پورا جو ایک پیکج ہوتا ہے جی، اس کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے جی وہ تو بہت سارے ہیں، بہت سارے جنہیں ہم پر کہتے ہیں۔ جی ہاں، ایک پر ہم اردو میں دونوں کے لیے ایک ہی دونوں لفظ کے لیے استعمال ایک کرتے ہی ہے۔ ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ لفظ برف ہے، اردو میں جو ہے ایک ہی لفظ برف ہے، انگریزی میں سنو بھی ہے اور آئس بھی ہے۔ سنو مصنوعی برف ہے، آئس جو ہے وہ طبیعی برف ہے جو کہ آسمان سے گرتی ہے۔ تو اس لیے آئس جو ہے وہ آئس بنائی جاتی ہے، سنو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے، آسمان سے گرتی ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ عقابی شان سے جپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے، جن کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، غریب تھے، لیکن وہ بہت ہی شان سے، جرأت سے جو ہے عقابی روح جب تو ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ اہل یونان جو تھے
ان کو برطانیہ سپورٹ کر رہا تھا، ٹھیک، اور وہ بڑے جو تھے وہ گمانڈ میں تھے کہ ہم نے یہ کر دینا وہ کر دینا، لیکن ترکوں نے ان کی ساری جو تھی نا وہ سلسلہ اس کو ختم کر دیا، بلکہ یہ جو تھے یہ بالکل جو ہے وہ فاتح ہوئے۔ یہ 1900 تقریباً 22 ہے، اور سلطنت عثمانیہ کا زوال 1924 میں جو وہ مکمل ہو گیا تھا۔ ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے، تو ستارے یہاں مسلمانوں کو کہا گیا، شام میں خون شفق میں ڈوب کر۔ جب ستارے ڈوبتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کا طلوع بھی ہوتا ہے۔ ڈوبنا، ان کا طلوع ہونا، یہ بھی آگے جا کر علامہ جو ہے وہ ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ ایک مسلمان کا جو ہے وہ خوبی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اہل ایمان کی، کہ اہل ایمان جو ہے وہ سورج کی طرح ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہ بھی اسی اپنا نظم کا حصہ ہے۔ ہوئے مدفون دریا، زیر دریا تیرنے والے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں ایک لفظ آبدوز استعمال ہوتا ہے سب میرین کے لیے۔ تو چونکہ بر صغیر میں تقریباً 700-800 سال فارسی کا دورہ رہا، تو اس میں بہت سارے جو الفاظ ہیں ان کو خود یہاں کے جو بر صغیر کے رہنے والے تھے انہوں نے تخلیق کیا۔ اہل ایران آبدوز جو ہے نہیں کہتے، لیکن لفظ اچھا ہے بنایا جو ہے آبدوز۔ جی بڑا اچھا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں پانی کو، جی لفظ دوز جو ہے یہ دوختن سے ہے، دوختن کے معنی سلائی کرنا۔ اچھا، دوختن، دوخت، دوز، اس کا مضارع جو ہے وہ دوز ہے، ٹھیک، یعنی وہ جو پانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سلا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن اہل ایران اس کے لیے زیر دریائی اس کو استعمال کرتے اچھا، ہیں۔ کیا زیر دریائی، اچھا، کیونکہ پانی کے نیچے، دریا سمندر کو کہتے ہیں، وہ ہاں ٹھیک ہو گیا، دریا سمندر کو، تو اس لیے وہ جو کہ سمندر کے نیچے والی کشتی ہے نا اس کو زیر دریائی کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں علامہ فرماتے ہیں کہ ہوئے مدفون دریا، زیر دریا تیرنے والے۔ وہ جو سب میرینیں تھیں جن کے پاس، وہ وہیں دفن ہو گئے، ان کی سب میرینیں جو تھیں نا وہ بھی انہوں نے اچھا ویسے آپ دوز بھی پانی کے نیچے دفن ہونے والے سے نکالا ہوگا انہوں نے، مجھے لگتا ہے۔ لیکن دفن تو تب ہے نا کہ اگر وہ ختم ہو جائے، تو یہ تو ایک جیتی جاگتی جب وہ ورکنگ ہے تو اس کے لیے بھی وہ نام وہی استعمال کرتے ہیں، تو لیکن اپنی اچھی تعبیر ہے، کیونکہ وہ تو آپ کے دوست کہنے سے مجھے کہ بھئی اگر پانی کے نیچے ہے تو وہ اس کو آپ دوز کہہ لیتے ہیں۔ دوز جو ہے، اگر اسی لفظ دوز جو ہے، اس سے دوزندگی اگر ہم لفظ بناتے ہیں فارسی میں، تو دوزندگی سے مراد ٹیلرنگ شاپ ہے۔ ٹھیک، تو یہ جو ہے کہ خود ساختہ جو الفاظ ہیں انہی میں سے ایک ہے زمین، ہم کہتے ہیں زمین دوز، آب دوز۔ تو یہ جو ہے فرماتے ہیں علامہ کہ ہوئے مدفون دریا، وہ خود پانی میں ڈوب گئے، دفن ہو گئے، جو کہ اندر پانی کے نیچے تیرتے تھے، ان کے پاس سب میرین تھیں، تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ کیا اور وہ جو سمندر کی لہروں کے تھپاڑے جن کو ملتے تھے، جن کے پاس ایسے چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں، جو کوئی تھی بیچارے ڈک ڈولے کھا رہے تھے، ہاں جی، اور وہ جو ہیں وہ گوہر بن کے نکلے، یعنی وہ کامیاب ہوئے۔ جی، غبارے راہ گزر ہیں کیمیا پر، ناز تھا جن کو۔ اور یہ جب فتح کا میں ذکر کرتا ہوں آپ کو کہ 1922 میں جو ہے وہ ترکوں نے سمرنا کو فتح کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہے
بریلی میں خاص طور پر ہر مسلمان کے گھروں پر گھی کے چراغ روشن کیے گئے اس فتح کی خوشی میں کہ ہمارے مسلمان جو ہیں یہ جو گھی کے چراغ جلانا ادھر سے نکلا ہوگا، ادھر سے نکلا ہوگا. ہمارے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ گھی جو ہے وہ اویلیبل ہوتا تھا. اب تو یہ مطلب اس کو محاورہ بھی بن گیا کہ جی گھی کے چراغ جلانا، خوشی کا اظہار اتنا کرنا. بالکل. تو ایک رائٹر گزرا ہے گراہم بیلے. تو گراہم بیلے جو ہے اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اسٹڈیز ان دا نارتھ انڈین لینگویجز. اوکے. تو اس کی وہ تحقیق کر رہا تھا. ظاہر وہ دیکھ رہا تھا یہ کیا لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے. تو ایک جگہ لکھتا ہے کہ سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو جو ان کا بیٹا تھا، اس کا نام تو اس کا فتح علی تھا جی، لیکن سلطان ٹیپو کے نام سے، اور وہ حیدر علی تھا، وہ باپ حیدر علی تھا. کہتے دونوں کے جو جھنڈے تھے، علم جو تھے جو جنگ میں وہ استعمال کرتے تھے، ان کے اوپر تمام نقش بندی علماء کے نام لکھے ہوئے تھے. اچھا، برکت کے لیے. اب یہ ایک عقیدہ تھا ان کا، یہ اس نے اپنی کتاب میں مینشن کی ہے. ویسے یہ ہے کہ یہاں تک برکت کا تعلق ہے، مجھے کوئی 12 سال پہلے ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا. تو جب میں دہلی کے لال قلعے میں گیا تو وہاں جو میں نے ان کا میوزیم دیکھا، تو اس میوزیم میں جہاں تلواریں پڑی ہوئی تھیں اور خود تھے یہ بھی مسلمانوں کے، تو ایک خود جو دیکھا میں نے اس پر پنجتن پاک کے آل رسول کے 5 نام لکھے ہوئے جناب یہاں. ہاں جی. تو یہ ایک عقیدہ ہے، اس زمانے کے عقیدے جو تھے. تو یہ مسلمان جو ہے بہرحال سب سے بڑا عقیدہ تو عقیدہ وحدت ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو دوسرے جو ولی اللہ تھے ان سے جو تھے وہ مدد طلب کرتے تھے اور ان کی برکت جو ہے اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے تھے، جس کا ذکر جو ہے وہ گراہم بیلے نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں بھی. لیکن اس سے مدد کرنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے نہیں، ہم تو اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ تو ایک وسیلہ بنا لیا ہے، وسیلہ بنا لیا. تو تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، غبارے راہ گزر ہیں، راستے کی دھول ہیں. کیمیا پر ناز تھا جن کو کیمیا ایک ایسا علم ہے اور ایسا عمل ہے جس سے آپ تانبے کو یا مختلف دھات کو سونے میں بدلنا، سونا بنانے کا علم جو ہے نا وہ ہے. تو وہ جو اپنا کیمیا گر تھے قسم میں، ان کو بڑا ناز تھا. لیکن ہوا یہ کہ وہ راہ گزر کی دھول جو ہے وہ بالکل مٹی ہو گئے بیچارے. جبینیں خاک پر رکھتے تھے، جو اللہ کے حضور سجدے کرتے تھے، جن کی جبینیں جو ہیں وہ خاک پر تھیں. جو اکسیر گر نکلے، اصل میں کیمیا گر وہ نکلے. اکسیر اور کیمیا یہ تقریباً جو ہے وہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کیمیا کا نام یونانی یہ لفظ ہے اور عربی میں اسے زرسازی کے لیے یعنی سونا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیمسٹ ایک بڑی مشہور کتاب ہے کیمسٹ. اچھا. اور اس پہ کئی صدیوں سے پتہ نہیں فلم بن رہی ہے، نہیں بن پا رہی کیونکہ بہت مشکل ہے. بس بیوٹیفل. ہر ایک شخص جیسے مطلب ون آف مائی فیوریٹ بکس. تو وہ جو ہے اس میں گھر سے نکلتا ہے سونے کی تلاش میں اور وہ بس ویسے ہی واپس آ جاتا ہے اور اتنا ہی سونا پاتا ہے جتنا گھر میں رہ کے بنا سکتا تھا. نہیں، مختلف اس کی بہت ساری داستانیں بنائی گئی. ایک داستان مجھے فارسی میں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہ شخص آخری کار جو ہے اس کو پتہ نہیں الہام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ اس کو یا کوئی بتاتا ہے کہ بھی یہ جڑی بوٹیوں سے تو کیمیا تو نہیں بنا سکا، تو اب یہ ہے کہ تم اگر اپنی اولاد جو ہے اس کو ذبح کرے، اس کا خون استعمال لا حول ولا قوت. اور اس نے وہ کیا. اس کے بعد اس کو بڑا زندگی بھر پچھتاوا رہا. وہ کام وہ اس میں کامیابی اس کو نہیں ہوئی تھی. بس سبق ہوتا ہے نا کسی نہ کسی کام میں. تو علامہ جو ہیں انہوں نے جو ہے
باقیات میں بھی اس کا کیمیا کا لفظ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح بانگ درا میں بھی کیا ہے۔ باقیات میں فرماتے ہیں کیمیا سے بھی سوا ہے تیری خاک در مجھے، واہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کی طرف اللہ۔ کہتا ہے کہ تیرے در کی خاک جو ہے میرے لیے سونے سے بھی جو ہے ہاں وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہاں عطا کر دے میرے مقصود کا گوہر مجھے، یا اللہ مجھے میرا جو خواہش ہوں جس گوہر کی مجھے وہ عطا فرما، اور تیرے سائے سے منور دیدہ افلاک ہے، کیمیا کہتے ہیں جس کو تیرے در کی خاک کیا ہے۔ کہنے، تو یہ علامہ نے باقیات اقبال میں یہ شعر نکلے۔ اور جب ہم لفظ اکسیر پر آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ روایتی چٹکی ہے، چھوٹا سا، بہت تھوڑا سا، جس سے تانبے کو سونا بناتے ہیں، جسے ہم اکسیر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، فائدہ مند کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ کام فلاں جو ہے بڑا اکثیر ہے اس کام کے لیے؟ ایک بہت پرانی دکان اسلام آباد میں میڈیکل سٹور ہے، انہوں نے الیگزیر جو ہے، اصل میں ایکسیر جو ہے الیگزیر ہے، ای ایکس سے ہے اس کے اسپیلنگ جو ہے نا، تو وہ رکھا ہوا ہے، تو ظاہر کہیں شفا کے معنوں میں یہ بھی اسی استعمال اس معنوں ہوتا میں بھی ہوگا۔ جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اکسیر کا نسخہ ایک جگہ علامہ نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا، ان کی نظم ایک محبت، بڑی معروف محبت ہے کہ نام کی معروف نظم ہے یا نظم معروف ہے، محبت ہے؟ لیکن جب انہوں نے یہ نظم لکھی تھی 1906 میں، تو اس کے بعد علامہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں میں محبت کا درس دوں گا لوگوں کو۔ اوکے، میرا پیغام محبت ہے ہاں، جہاں تک پہنچے۔ یہ اس نظم لکھنے کے بعد کی بات ہے۔ تو اکسیر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، اور وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل۔ اور وہ جو محبت نظم ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا، تو اس میں علامہ لکھتا ہے سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے۔ یہ خاصی لمبی نظم ہے، تو اس کے بارے میں نے جیسے عرض کیا کہ علامہ نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے میں ہاں، یہ بڑی انشاءاللہ زبردست محبت جو ہے اس کا ہی درس جو ہے وہ جاری رکھوں گا، اور انہوں نے جاری رکھا۔ عشق اور محبت ان کا بہت اچھا موضوع تھا، اور عشق موضوع جو تھا وہ مولانا روم کا بھی تھا، دونوں کا تھا۔ تو جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر کر نکلے، وہ ایک طرف یونانیوں کی جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، دوسری طرف ترکوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے والے ہیں یہ جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، ہاں پیام زندگی لایا۔ نرم رو جو ہے رفتن سے ہے، رو یا رو؟ رو جی، رفتن رفت رو، رو تو چہرہ ہو گیا شاید۔ روح چہرہ ہے، روح کے معنی اوپر کے بھی ہیں، ہاں جی، اور روح کے معنی جو ہے اگر اس کو رو پڑھیں گے تو پھر اسٹریم ہے، اسی سے پھر لفظ رواں نکلا ہے، رواں ہے، رواں نہیں ہے، تو رواں ہے۔ تو کیونکہ رو جو ہے ہر دم رواں ہے زندگی، ہر دم رواں ہے زندگی، تو وہ اسی سے اس کی روٹ جو ہے وہ رفتن ہے، ٹھیک ہو گیا، جانا، رفتن رفت رو۔ ٹھیک۔ تو ہمارا نرم رو قاصد، جو مسلمانوں کے جو قاصد تھے وہ بیچارے پیدل چلنے والے تھے یا گھوڑے پر زیادہ چلے جاتے تھے، ہمبل، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو یونانی تھے ان کی جو نیوز تھیں یا جو ان کے او پی بیٹھے ہوئے تھے یا اور تو ان کے پاس جو ہے وہ اس زمانے میں لاسلکی نظام جو ہے وہ ایجاد ہو چکا تھا۔ آپ دیکھیں کہ سمندر میں
اس زمانے میں جو سب سے اہم ایک ایجاد تھی وہ یہ تھی کہ سیو اوور سوائل، SOS پیغام دیا جاتا ٹک 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 تو وہ ٹک 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 جو ہوتا تھا نا وہ در حقیقت یا ٹیلی گرام کے ذریعے ہوتا یا ٹیلی گراف بھی اس کو کہا کوڈ ہوتا تھا، سمجھا جاتا تھا اور بڑا ہاں وہ کوڈ کا جب آپ نے ذکر کیا تو کوڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا ایجاد کرنے والا مسٹر مورس تھا، اس کو مورس کوڈ کہا جاتا تھا۔ اوکے اوکے۔ اور مورس کوڈ کی بھی پوری الفابیٹ تھی اور ساتھ اس نے گنتی تک کے بھی کوڈ بنائے ہوئے تھے۔ وہ تار جو آتی تھی ڈاک خانے میں، جی یہ وہی تار جس کو آپ ٹیلی گراف کا جو ہے وہ اردو میں تار، اور جب بھی کہیں کہیں آتی تھی لوگ پریشان ہو جاتے تھے، وہ بغیر پڑھے رونا شروع کر دیتے خیر دی تار کسی کے مرنے کی خبر آ گئی ہے۔ تو یہ ہوتا تھا اس میں۔ جو اس کی بنیاد تھی مورس کوڈ کی تو وہ تھی ڈاٹ اور ڈیش۔ تو یہ میں مجھے پتا ہے کہ آپ ماسٹر ہیں اس کے۔ اچھا ڈاٹ اور ڈیش۔ اسی طرح اگر آپ کو کمپیوٹر کا مطالعہ کرنا پڑے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ بائنری کوڈز ہیں، وہ 0 اور 1 ہے، 0 اور 1۔ اس کی جو ہے ڈیش اور یہ ہے 0 ہے، تو اس سے میسیج جو تھا وہ پہنچ جاتا تھا۔ دوسری طرف جو تھا اس کو پڑھنے والے بھی ہوتے تھے، اس کو پھر وہ باقاعدہ کنورٹ کر کے تو میسیج آگے جو بھیجتے تھے۔ اور پر کریکٹر پیسے لیے جاتے تھے۔ ہاں بالکل، بڑا ہاں کہ اتنے ورڈ ہیں، اتنے لفظ اپنے کیا ہوتے ہیں وہ ابجد جی، مطلب اب ہے تو الف کا الگ پیسہ، بے کا الگ پیسہ، کیونکہ اس نے کوڈ پہ جانا ہے نا جی، کوڈ پہ ٹک 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 تو کیا بنا SOS تو 3 ہو گئے، تو 3 کے بھی 3 روپے دے دو۔ تو وہ جو تھے اس زمانے میں جو تھا وہ ان کے پاس یہ نظام موجود تھا۔ ہاں جی ہاں جی، اس کو ہم لاسلکی نظام بھی کہتے ہیں، وائرلیس اپنے زمانے کا جی، ماڈرن ٹیکنالوجی تھی۔ تو وہ ان کے پاس جو تھی وہ بجلیاں تھیں۔ ہاں جی، علامہ نے مطلب اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بڑا کمال کیا ہے، بجلیاں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے۔ اللہ اکبر۔ پیر یہاں مراد بوڑھے کا ہے، تو یا یہ نگران کا بھی ہو سکتا ہے، جو پیر حرم مطلب حرم کا جو دائی ہے یا ان کا پیر جو ہے ہم فارسی زبان کا لفظ ہے، اور پیر اور اس کے مقابلے میں جوان، پیر و جوان، جوان کے لیے کسٹوڈین والے کے لیے نہیں آتا کبھی، جیسے پیر حرم، حرم کا کسٹوڈین بڈھا بابا؟ نہیں، ظاہر ہے کہ جس وقت عمر بڑھتی ہے تو اس کا تجربہ بڑھتا ہے، اس کے ساتھ مختلف اس کو جو ڈیوٹیز دی جاتی ہیں۔ تو پیر بظاہر جو ہے مرشد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، احترام کا لفظ ہے مرشد کے لیے بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو کئی لوگ پیر و مرشد باقاعدہ انتخاب کرتے ہیں۔ تو مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں فارسی زبان میں ایک لفظ ہے برنا۔ اوکے، پیر کا متضاد ہے یہ۔ اچھا، پیر اور جوان۔ آپ نے ایک انگریزی کی مثال سنی ہوگی، نالج از پاور۔ نالج از پاور جو ہے اس کو فارسی میں جو ہے حکیم ابو القاسم فردوسی جو ہے اس کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے در حقیقت جو ضرب المثل کی شکل اختیار کر گیا، اور وہ ہے توانا بود ہر کے دانا بود۔ اچھا، نالج از پاور۔ توانا جو ہے پاورفل کو ہم کہتے ہیں، وہ دانا وہ ہے جو جانتا ہے، تو نالج از پاور۔ لیکن اس شعر کی تکمیل جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پھر وہاں دوسرے اس کے معنی میں چھوٹے سا شعر لیکن کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ جی بالکل، وہ دوسرا جو اس کا مصرع ہے وہ ہے زدانش علم سے دل پیر بوڑھے آدمی کا دل برنا بابد، وہ جوان ہو جاتا ہے۔ زدانش دل پیر برنا بابد، تو جوان کے لیے فارسی میں برنا کا لفظ بھی استعمال کیا جائے، اور جو بوڑھا ہے عمر رسیدہ اس کے لیے لفظ پیر ہے۔
ہمارے ہاں جو لفظ بزرگ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بزرگ شخص ہے، بزرگ جو ہے بڑی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی آپ نے جو ہے صفت کرنی ہے تو آپ اس کی بزرگواری جو وہاں بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں. جیسے شادی کر رہے ہیں وہ بزرگی جو ہے وہ. لیکن یہ جو علامہ پیر حرم کہہ رہے ہیں، یہ جو مکے کا گورنر شریف تھا نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس نے جو تھی غداری کی تھی. وہ میرے ذہن میں جو وہ اسی طرح ہے کہ وہ ہاں جی کہ اگر پیر حرم ہے تو وہ وہی صاحب ہے نا جو وہاں کے پیر ہیں. جی 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 وہاں کا بوڑھا جو تھا، وہ جو عمر رسیدہ وہاں کا شخص تھا، اس نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی. بلکہ قرآن حکیم میں جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 جو ہے، جی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس کا ترجمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ شریف مکہ ہوتے ہیں جی، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. تو وہ سمجھا نہ، لیکن اس نے تاریخ میں اپنا نام جو ہے وہ بدنام کے طور پر جو ہے وہ جو ہے لکھوا دیا. تو حرم رسوا ہوا. یہ اس عمل سے حرم کی رسوائی ہوئی، مکے کی رسوائی ہوئی جو اس نے عمل کیا. غداری کی، اپنے دیندار بھائیوں کے ساتھ اس نے غداری کی. اور جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے. جو وہاں کا نیشنل تھا اس نے ان سے غداری کی، لیکن جو ترک تھے وہ صاحب نظر نکلے. وہ پھر بھی جو ہے وہ اپنی اتنی بڑی سلطنت تھی جو اس کے اندر غداری ہوئی، پتہ نہیں کیا لارنس آف عربیہ کے ذریعے بھی کام کیا گیا، لیکن یہ پھر بھی کامیاب رہے. تو تتاری جو ہے یہ ترکیوں کی طرف جو اشارہ ہے. زمیں سے نوریاں نے آسماں پرواز کہتے تھے. کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ایک تو ہمارے پاس موجود ہیں، جی ہر وقت جو ہے موجود رہتے، لیکن کچھ آتے ہیں کچھ جاتے ہیں. تو وہ فرشتے جب وہ زمین پر آئے اور واپس جب آسمان پر گئے تو انہوں نے وہاں جا کر جو تعریف کی ترکوں کی، وہ یہ ہے، زمین سے نوریان آسماں پرواز، جو آسمان کی طرف پرواز کرتے، وہ کہتے ہیں یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے. کیا کہنے یہ مٹی کے، یہ تو بھائی زندہ تر پائندہ تر ہمیشہ رہنے والے ان کے کارنامے جو ہیں ایسے زبردست ہیں کہ یہ تو بالکل جو ہے وہ ان کو کبھی بھی جو ہے وہ موت نہیں آئے گی، ان کے نام کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے. اب ہم اگلا صفحہ شروع کریں. جی جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. ادھر کیا مشہور شعر ہے جی، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو اہل ایمان کی جو ہے خوبی جو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ خورشید کی طرح ہیں، سورج کی طرح ہیں. خورشید میں بال کی کھال تو نہیں اتارتا لیکن یہ اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک خور ہے اور ایک شید ہے. شید روشنی کو کہتے ہیں، خور جو ہے وہ سورج ہے، روشنی والا سورج. ہاں جی خورشید. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یہ ڈوبنے کا اور نکلنے کا یعنی طلوع و غروب کا جو اشارہ ہے، یہ فتح اور شکست جو ہے اس کی طرف یہ کنایتاً علامہ نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں. ڈوبنا جس کو قرآن حکیم میں افول کا لفظ دیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ لا احب العافلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے صبح نکلا شام کو غروب ہو گیا تو آپ نے لا احب العافلین. افول کے معنی غروب ہوتا ہے، کسی چیز کے جو ہے وہ نچلی کی طرف جانا. تو ڈوبنا شکست ہے اور طلوع جو ہے ادھر نکلنا جو ہے یہ فتح ہے.
تو یہ جنگ جو تھی جس کو ہم گریکو ترک وار کہتے ہیں، تو یہ سلطنت عثمانیہ کی تقسیم کے دوران ترکوں اور یونانیوں میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور مئی 1919 جو ہے اس سے لے کر 1922 تک یہ جو ہے یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ جنگیں وقت طلب ہوتی ہیں، اور یہ تقریباً وہی زمانہ ہے جس وقت جو ہے جنگ عظیم جو ہے اس کا اختتام ہوا تھا۔ جنگ عظیم جو کہ جون 1914 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، آسٹریا کا ایک ولی عہد تھا آرک ڈیوک فرانز فرینڈینڈو کی، کیا اس کا نام ہے کوئی فرنینڈو ایسا کوئی نام ہے، وہ اور اس کی بیوی تھی صوفیہ، دونوں کو قتل کر دیا۔ بس اس واقعے سے جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ بس سارا فساد خواتین کا جب اس کی بیوی بھی مار دی اور شہزادے کو مار دیا، تو یہ جناب پھر لیکن یہ جا کر نومبر 1918 کو ختم ہوئی۔ محل جتنے باہر سے خوبصورت نظر آتے ہیں وہ اندر اتنے ہی خوفناک ہوتے ہیں۔ اور سن 1918 سے 1922 تک پھر یہ یونانی اور ترکوں کے درمیان میں جنگ ہوتی رہی، بالآخر ترکی کی فتح ہوئی، لیکن اس فتح کے ساتھ ساتھ بعد میں جو تھی وہ سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا، اور نئی جمہوریت جو ہے اس کا قیام جو تھا وہ عمل میں آیا۔ تو جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، یہ جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ خورشید جو ہے یہ بہت مفید ایک اجرام فلکی میں سے ایک ایسا سیارہ ہے کہ جس سے جو ہے ہماری زندگی اسی سے ہی ہے۔ یقین افراد کا سرمایہ یہ تعمیر ملت ہے۔ انسان کا خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین یہ ایک ملت کو جو ہے وہ اس کی تعمیر ملت کا اساس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اور یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے، اور قوموں کو بنانے والی جو ایک بات ہے وہ یہی ایک نقطہ ہے جس سے قومیں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ یہاں جو ہے چھٹے بند کا اختتام ہوتا ہے، اب ہم ساتویں بند کا آغاز کرتے ہیں۔ تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، کن فقاں یا کن فیکون یہ ایک ہی چیز ہے۔ کن کے معنی ہو جا، اور فیکون ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ تو ہمارے اکثر یہ لفظ کن کی ادائیگی جو ہے نا، اس پر بہت ساری غلط جو ہے اس کا استعمال کیتے۔ مثلا ہم کہتے ہیں اب مجھ سے اصل میں غلط ادا نہیں ہوتا بڑی یہ بھی ایک بات ہے۔ کوشش کرو کہ میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی، تو کن جو ہے کن کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، کن جو ہے وہ کھودنے کے معنی میں ہے، کھدائی کے معنی میں ہے۔ ہمارے ہاں کان کن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کان کن ہے۔ اچھا۔ کن کی جو روٹ ہے وہ کاویدن ہے، کھودنا، کاویدن، کاوید، کن، ٹھیک ہو، کھدائی کرنا۔ تو جب ہم کان کن کہیں گے تو وہ جو کان کے اندر کھدائی کرتا ہے، لیکن جب ہم کار کن کہیں تو وہ ٹھیک ہے، کیوں جو کام کرنے والا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بالکل اکثر الٹ تو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے بس الٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں راز کن فقاں جو ہے نا، کن جو ہے عربی کا فعل امر ہے جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیات میں جو ہے یہ قرآن میں 8 جگہ پر آیا ہے یہ لفظ کن فقاں جو ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کا اللہ پاک جب ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتی ہے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کن کی تفصیل جاننا چاہیں
تو میں مختصراً جو ہے تفصیل بیان کرتا ہوں. قرآن کی سورہ بقرہ آیت 117، سورہ آل عمران تیسری صورت آیت 47، سورت آل عمران آیت نمبر 59، سورت انعام آیت نمبر 73، سورہ النحل آیت نمبر 40، سورہ مریم آیت 35، سورہ یاسین آیت 82 اور سورہ غافر 68. یہ تمام وہ صورتیں ہیں جہاں کے کن فیکون جو ہے اس کے باقاعدہ ہے. ہم اس کو اس کی تفصیل جو ہے وہ قرآن مجید میں پڑھ سکتے ہیں. لیے ہم 8 جی تو یہ جو ہے یہ وہاں موجود ہے قرآن مجید میں، اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، یعنی تو جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ تجھ پر عیاں ہونا چاہیے، ظاہر ہو جانا چاہیے. خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. کیا یہ وہی ہے کہ تو اپنے آپ کو پہچان لے، خودی کا رازداں ہو جا. تیرے اندر خودی جو ہے اس کو بیداری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. خدا کا ترجمہ ہو جا، دنیا میں جو ہے خدا کا نام ہر کونے میں تو پہنچا دے. لا الہ الا اللہ کا پیغام جو ہے وہ ہر جگہ پہنچاؤ. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو. یہ جو دنیا کے اندر ہوس، لالچ، نفسا نفسی کا دور جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری ملتیں جو ہیں ان کے حصے بکھرے ہو چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اچھا ہم اسے بکھرے کہتے ہیں، لفظ بکھرے ہے؟ بکھرے جی. اچھا جی. اصل میں ہم اردو والے نا جی اس کے بھی حصے بکھرے کر دیتے ہیں. حصے بکھرے. اوکے. خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. تو خودی کا رازداں یعنی تو خود خودی کو جان لے. تو ایک شخص کا قول ہے، حیثم تھا اس کا نام، کہ من عرفہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، فقد عرفہ ربہ. من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. تو دوسرا وہ کہتا ہے کہ اے مسلمان تو خدا کی ہر جگہ ترجمانی کر. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. اخوت، مواخات، اس کا ابتدا جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہجرت رسول سے ہوا. آپ نے وہاں اخوت کا درس دیا. اور محبت کی زباں ہو جا. محبت کا تو وہاں مواخات کا تو یہاں تک حال تھا، کہتے ہیں کہ کئی صحابہ نے اپنی بیگمات کو طلاق دے دی کہ لے بھی تو اس سے شادی کر لے. تو یہاں تک جو تھا وہ سلسلہ ہوا. یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی. جو تمام لوگوں نے جو تھا وہ اپنے اپنے ساتھ ٹائٹل لگا لیے تھے اس زمانے میں. کوئی خود کو ہندی کہہ رہا تھا، کوئی خراسانی کہہ رہا تھا، کوئی افغانی کہہ رہا تھا، کوئی تور. خراسان جو ہے وہ ایران کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے. آج تو خراسان چھوٹا ہو کر بھی جو ہے ایران کے سب سے بڑے صوبے میں ایک ہے. اور جس طرح ہمارے کراچی کے 4 مختلف زون ہیں جی، بلکہ 5واں سینٹرل بھی ہے، اسی طرح خراسان جو ہے اس کو 3 مختلف جو ہے وہ حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے مینجمنٹ کے لیے. اتنا بڑا ہے. اور جو اس کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو خراسانی کہا جاتا ہے. اور یہ افغانی افغانستان کے رہنے والے، اور تورانی جو ہے وہ تورانی ترکوں کو کہا جاتا تھا. تو یہ اس کے لیے فرمایا گیا کہ نہیں آپ اس سے اجتناب کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں جو ہے بڑا واضح بتایا گیا ہے کہ یہ جو کنبے اور قبیلے یہ جو وجود میں آئے یہ صرف پہچان کے لیے آئے ہیں. یہ کوئی کسی کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے یہ وجود میں نہیں آئے. تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بی کراں ہو جا. تو جو کہ سمندر کی موجوں سے جو ہے وہ شرمندہ ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، تو اچھلو
اور بی کراں ہو جاؤ یعنی ایک ایسا سمندر بن جاؤ کہ جس کا کوئی کنارہ بھی نہ ہو. کران جو ہے وہ کنارے کو کہا جاتا ہے، بی کراں ہو جانا جیسے ایسا سمندر بن جس کو ہم بے کراں کہتے ہیں. جی ہاں، بی کراں. بی کراں. غبار آلودہ رنگ و نصب ہیں بال و پر تیرے. یہ تم نے جو ساز و سامان رکھے ہوئے ہیں، جو تمہارے بال و پر ہیں، جو تمہارے مددگار ہیں لوگ، یہ تو سب کے سب جو ہیں یہ رنگ و نصب جو ہے اس کی ان پر دھول چڑھی ہوئی ہے. یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. یہ کوئی تورانی، افغانی، ہندی اور خراسانی بننا، یہ نہیں، یہ اچھے نہیں ہیں. تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا. کیا کہنا. اے مرغ حرم، حرم مطلب مسلمانوں کے لیے کہا ہے. مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے. پرندے مطلب حرم کے پرندے. پر فشاندن سے مراد ہے پروں کو جھٹکنا، ہاں، جھاڑنا. جھاڑنا. ایسا مٹی تو اڑلا چھوڑ. تو ایسا کر کہ یہ جو رنگ اور نسل اور یہ جو تم نے اپنے اوپر جو طاری کر لی ہے نا، یہ چیزوں کو جو ہے نا ایسے پڑا دے کہ وہ سب جو ہے نا دور کی طرف جھڑ جائیں. خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگی، یہ سر زندگانی ہے. خودی میں ڈوب جا، وہ خودی جو کہ علامہ نے بیان کی ہے. جی. یہ دوسری خودی جس کو تکبر کہتے ہیں وہ نہیں ہے، ایگوٹزم جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، یہی زندگی کا راز ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا. یہ شام و سحر کے جو ایک دائرے کے اندر تو چھپا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس کو چھوڑو، کچھ کام کر کے دکھاؤ. تمہارا جو ہے نا وہ یہ کام نہیں ہے جو کہ تم کر رہے ہو. مسافر زندگانی میں سیرت فولاد پیدا کر. یہ گزشتہ جلسے میں آپ نے ایک شعر بھی پڑھا تھا، ہو ہلکا یاراں. ہاں، تو بریشم کی طرح نرم. بریشم کی طرح نرم. تو مسافر زندگانی میں سیرت فولاد پیدا کر. مصاف جو ہے یہ ہم جنگ کو کہتے ہیں. اوکے. عربی زبان کا لفظ ہے. تو زندگی کے جو جنگ ہے اس کے اندر تمہاری سیرت جو ہے وہ فولاد کی طرح ہونی چاہیے. تمہارے قدم جو ہیں وہ ڈگمگانے نہیں چاہیے. شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. واہ. شبستان کے جو لغوی معنی ہیں مسجد کے اندر وہ ایک گوشہ جہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں، مناجات کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو تنگ نہ کرے، اس حصے کو شبستان کہا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک. ہمارے ہاں سینماز کا نام ہے. ہاں جی ہاں جی وہاں بھی. جی ہاں. جی. تو شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. تو جو محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ تو جو ہے حریر ریشم کو کہا جاتا ہے، پرنیاں بھی ریشم ہے. دونوں کو مثال دی ہے. تم اس طرح نرم ملائم جیسے مخمل ہوتی ہے ریشم، تم اپنی ذات کو اس طرح کر لے. میں اس بند کا اختتام جو ہے وہ اس شعر میں 2 لفظ آئے ہیں، ان 2 لفظوں پر ہم جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. ایک ہے لفظ مصاف اور ایک ہے حریر و پرنیاں. ٹھیک. مصاف کیا ہے اور حریر و پرنیاں کیا ہے؟ حریر و پرنیاں کا لفظ ایران کی ادبیاتی تاریخ ادبیات کو جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ان کا ایک شاعر جو ہے
رودکی گزرا ہے. ہوں، تو یہ رودکی جو ہے یہ خوارزم شاہ کے زمانے کا شاعر تھا. رودکی، رودکی، رود رودک گاؤں کا نام تھا. رودکی. جی، تو اوکے. رودکی تھا. رودکی جو ہے یہ پیدائشی طور پر نابینا تھا. بہت اچھا یہ شاعر تھا اور ساز بھی بجاتا تھا، خوش الحان بھی تھا. ہوں، نصر بن احمد سامانی دور کا بادشاہ تھا. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ٹھنڈے مقام پر جاتے ہیں، تو وہ جو تھا بخارا اس کا دارالخلافہ تھا. تو بخارا سے جو ہے وہ کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر، تو ایک دفعہ اس نے ہرات کو انتخاب کیا کہ میں ہرات میں جاتا ہوں جو آج افغانستان کا شہر ہے. ٹھیک. بادشاہ وہاں آ گیا، ساتھ پورا لاؤ لشکر بھی آ گیا. بادشاہ کو وہاں کا موسم اتنا پسند آیا کہ اس نے جناب یہ ہے کہ وہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. ہوں، اب وہ درباری بیچارے بڑے پریشان کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، یہ بادشاہ سلامت یہاں رکے، اب کیا کیا جائے، اس کو کیسے واپس لایا جائے. تو انہوں نے رودکی سے رابطہ کیا. ہوں. کہنے لگے کسی طرح یار یہ بادشاہ سلامت جانا ہے، اتھو رخصت کرو. اتوں رخصت کر گھر جائے اپنے، اسی اپنے بال بچہ کو تنگ ہیں، انہوں اب وہ واپس آندی اور سارے تو پسند نہیں ہے. تو اس نے ایک قصیدہ لکھا. ہوں، یہ ایران کی ادبیات کی تاریخ میں بہت اہم یہ قصیدہ ہے. اور انہوں نے کچھ انعام بھی طے کیا رودکی کے ساتھ کہ اگر بادشاہ واپس چلا گیا تو اتنے ہزار تمہیں انعام بھی دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اس نے جو قصیدہ پڑھا وہ قصیدہ ہے، اس کے اندر بھی پرنیا کا لفظ استعمال کیا اس نے. تو کہتا ہے بوئے جوئے مولیان آید ہمیں. بو خوشبو ہے، جوئی جو ہے وہ ندی ہے، مولیان اس ندی کا نام ہے جو کہ بخارا میں ہے. تاکہ ادھر چلو. ہاں، وہ کہتا ہے وہ جو ندی ہے بخارا کے اندر جو مولیان کی ندی، ہر وقت اس کی خوشبو جو ہے وہ میرے دماغ میں آتی رہتی ہے. یاد یار مہربان آید ہمیں، اور میں ہر وقت اپنے مہربان دوستوں جو ہے ان کی یاد میرے دل میں آتی رہتی ہے. ریگ آموئے درشتی راہ او. آمو دریا کا نام ہے جس کو جیہون اور سیہون بھی کہتے ہیں، یہ دو دریا ہیں بخارا میں. تو وہ کہتا ہے کہ ریگ کو جس کو ہم ریگستان کہتے ہیں نا، جی جی، اصل لفظ ریگ ہے. ریت سے. ریگ آموئی و درشتی راہ او، اور اس کے جو راستے کے اندر درشتی ہے، کھردرا پن ہے. زیرے پھویم پرنیان آید ہمیں، وہ اس کے راستوں کا جو کھردرا پن ہے میرے پاؤں کے نیچے جب آتا ہے ریشم تو مجھے وہ ریشم محسوس ہوتا ہے، وہ مجھے پرنیاں لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے وطن کی مٹی ہے وہ. آب جیہون از نشاط روئے دوست، اور وہ جو پانی بہہ رہا ہے ندی کا، جیہون کا پانی، تو اس میں اگر اس کا دوست قدم رکھ دے، وہ بادشاہ جس کو کہتا ہے کہ اگر تو وہاں جو ہے نا وہ قدم رکھ دے، آب جیہون از نشاط روئے دوست خنگ مارا تھا میان آیت میں. تو وہ جو دریا ہے وہ اس کی سیلابی جو ہے بڑھ جائے گی اور وہ ہمارے گھوڑوں کی کمر تک جو ہے وہ بلند ہو جائے گا خوشی میں جو ہے. اے بخارا شاد باشو دیر زی، اے بخارا تو خوش رہے ہمیشہ اور تمہاری ہمیشہ تک سلامتی رہے. دیر زی یعنی زیادہ دیر زندہ رہے تو. میر زی تو شادمان آیت ہمیں، اور یہ بادشاہ کو بھی زندہ رہنا چاہیے، سلامت رہنا چاہیے، جو ادھر آتا جاتا رہے. میر ماہ ہستو بخارا آسماں، یہ جو یہاں کا بادشاہ ہے، میر ماہ ہستو بخارا آسماں، یہ چاند ہے اور بخارا جو ہے وہ آسمان ہے. ماہ سوئے آسماں آید ہمیں، چاند ہمیشہ جو ہے وہ آسمان پر طلوع کرتا ہے. وہ آفرین و
مدح سود آید ہمیں گرب گنج اندر زیان آید ہی. تو کہتا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ باعث آفرین ہے، اور اگر یہ عمل انجام ہوتا ہے تو پھر نقصان میں بھی جو ہے خزانے ہاتھ ملتے ہیں، بہتر ہے کہ تو واپس آیا. جی. تو یہ اس نے جب ختم کیا تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں اس نے جوتا بھی نہ پہنا. کیا کہنے. اور بغیر جوتا پہنے جو ہے وہ جناب سمرقندو وغیرہ چلیے واپس چل پڑا. ہاں جی. تو یہ اس کے ایسا جو ہے نا اثر پڑا اس کا. میں پہلے 2 شعر آخری جو ہیں اس بند کے وہ پڑھوں گا. جی. گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ و بیاباں سے. تو تیز سیلاب جو ہے اس کی طرح جو ہے یہ صحراؤں سے اور کوہ و بیابان سے جو ہے وہ تو گزر جا. گلستان راہ میں آئے تو جو یہ نغمہ خواں ہو جا. اور اگر کوئی راستے میں باغ باغیچہ آ جائے تو ندی کی صورت اختیار کرے، جیسے نغمے جو ہے وہ چھیڑ رہی ہو. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی. پھر مسلمان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. اور تجھ سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر جو اور کوئی آواز، یعنی آواز جو ہے وہ مسلمان کی آواز ہے، اور کوئی اس سے بڑھ کر نہیں ہے. اس میں کچھ اور بھی اشارے کنائے ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے. میں علامہ اقبال کے چند اشعار پر جو ہے وہ آج کا اختتام کروں گا، اور وہ ہے لفظ مصاف. علامہ فرماتے ہیں در مصاف پیش ان گردون سریر. یہ پرانا انداز وہ مصافے والا ہے، لیکن ہم نئے انداز میں اسے اس طرح پڑھتے ہیں در مصافی پیش ان گردون سریر. مصاف جنگ کو کہتے ہیں، پیش ان کے روبرو سامنے، گردون آسمان ہے، سریر جو ہے یہ عرش کے لیے ہے، تخت کے لیے ہے. یعنی اس صاحب ہستی کے سامنے جس کا آسمان پر تخت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. دختر سردار طے آمد اسیر. طے قبیلے کے سردار کی ایک لڑکی جو ہے وہ قیدی بن کے آ گئی، حاتم طائی کی بیٹی. پھائی در زنجیر و ہم بی پردے بود. اس بیٹی جو تھی اس کے پاؤں میں زنجیریں تھیں اور وہ بے پردہ بھی تھی. گردن از شرم و حیا خم کر دے بود. اور اس نے شرم و حیا سے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی. دخترک را چون نبی بی پردے دید. اس لڑکی کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ دیکھا، چادر خود پیش روی او کشید. اور آپ نے اپنی چادر اس کے چہرے کے آگے جو تھی نا وہ باندھ دی، اس کے سر پر اپنی چادر رکھ دی. ما ازن خاتون تھے اریان تریم. علامہ کہتے ہیں آج کا جو دور ہے ہم حاتم طائی کی اس بیٹی سے بھی زیادہ ننگے ہیں. ہمارا حال جو ہے وہی ہے جس طرح وہ جو تھے وہ اریاں سر سے آئی تھی. ہم سب، ہماری قوم جو ہے وہ اسی طرح کی حالت میں ہے. پیش اقوام جہاں بی چادریم. اور یہ دنیا کی جو قوم ہے اس کے سامنے ہم بے چادر ہیں، ہمارے سر پر کوئی چادر نہیں. ہم بالکل بے شرم ہو گئے ہوئے ہیں. کاش کوئی اس نقطے کو سمجھے. دیکھیں علامہ نے کب جو ہے یہ چیز فرمائی. اور پھر فرماتے ہیں روز معاشر اعتبار معصو. معاشر کے دن بھی ہمارا اعتبار، ہمارا ایمان جو ہے وہی ایک ذات بابرکات ہے. در جہاں ہم پردہ دار معصو. اور جس جہان میں بھی ہمارے پردوں کو ڈھکنے والا جو ہے وہ وہی ہے، رسول پاک ہیں. لطف و قہر او سراپا رحمتی.
اس کی مہربانی بھی، اس کا غصہ بھی جو تمام تر رحمت ہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ ان بیاران ان بے اعدا رحمتی، اور وہ دوستوں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ رحیم ہے، رحمت ہے۔ ان کے بر آدا در رحمت گشاد، وہ ذات جس نے اپنے دشمنوں پر بھی جو تھا رحمت کے دروازے کھول دیے۔ ان بیاران ان بے آدا رحمتی، ان کے بر آدائے رحمت بر آدا در رحمت گشاد، مکرا پیغام لا تسریب داد۔ اور جس وقت رسول پاک نے مکہ کو فتح کیا تو وہاں بھی آپ نے فرمایا تھا لا تسریب الیوم، آج جو ہے سب کوئی کو مواخذہ معافی دے دی گئی ہے، سب پر رحمت کی۔ میں اسی شعر کے ساتھ جو ہے آج کا جو بند ہے اس کا اختتام کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم۔ یہ تھا جی فہم اقبال، میں ہوں اظہر نیاز، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ کی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب۔ جزاک اللہ۔ السلام۔